بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ سبق میں ہم نے بتایا تھا کہ تمام تصورات و تصدیقات نہ تو بدیہی ہو سکتے ہیں نہ نظری ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ تمام اگر تصورات بدیہی ہوں گے تو بعض تصورات ایسے ہیں کہ جن میں ہمیں ضرورت پڑتی ہے نظر و قصب کی، سمجھ رہے ہیں، جو نظر و قصب کے بغیر ممکن نہیں ہے، لہذا تمام بدیہی نہیں ہو سکتے، تو پہلی قسم باطل ہے۔ اور بعض تصدیقات میں بھی ہمیں نظر و قصب کی ضرورت پڑتی ہے، تو تمام تصدیقات بھی بدیہی یا نظری نہیں ہو سکتے، لہذا یہ بھی باطل ہے۔ وہ ثابت ہوا کہ بعض تصدیقات اور تصورات بدیہی ہیں اور بعض تصدیقات اور تصورات قصبی ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ پھر نظر کی تعریف کی ماتن علیہ الرحمٰن نے ہوا ملاحظۃ المعقول لتحصیل مجہول۔ اس کی وضاحت فرمائی شارح علام نے، کہتے ہیں جب کہ تصور و تصدیق کے قصبی ہونے کا حصول جب موقوف ہے نظر پر، اور نظر کیا ہے؟ نظر وہ عقل کا ملاحظہ کرنا ہے مجہول کو حاصل کرنے کے لیے، یعنی امر معلوم کی طرف نفس کو متوجہ کرنا ہے امر مجہول کی تحصیل کے لیے۔ جیسے حیوان اور ناطق کو ملاحظہ کرنا، یہ دونوں معلوم ہے، انسان مجہول کی تحصیل کے لیے ان دونوں کا ملاحظہ کرنا، حیوان اور ناطق کا ملاحظہ کرنا، لحاظ کرنا، کس کے لیے؟ انسان مجہول کو حاصل کرنا۔ ایسے ہی دو معلوم مقدموں کا لحاظ کرنا، جیسے عالم متغیر ہے، العالم متغیر وکل متغیر حادث، یہ دونوں معلوم مقدمے تھے، اس کا لحاظ کیا گیا تو اب ایک مجہول نتیجہ نکل کے آیا، کیا ہے وہ؟ فالعالم حادث، سمجھ گئے؟ پھر ایک اعتراض کا جواب دیا کہ صاحب ماتن علیہ الرحمٰن نے معلوم کی جگہ معقول کیوں استعمال کیا؟ جو معنی مفہوم معلوم سے ہوتے ہیں وہی معقول سے ہوتے ہیں، اور معلوم معقول کی بنسبت زیادہ مشہور ہے، اور تعریف میں مشہور لفظ کا استعمال زیادہ فصیح ہوتا ہے، تعریف میں مشہور لفظ کا استعمال کیا ہوتا ہے؟ زیادہ فصیح ہوتا ہے، تو ماتن علیہ الرحمٰن کو معقول کی جگہ معلوم استعمال کرنا چاہیے تھا، معقول کیوں استعمال کیا؟ تو کہتے ہیں لفظ مشترک کے استعمال سے بچنے کے لیے معقول کا استعمال کیا، کہتے ہیں معلوم یہ مشترک ہے۔ کبھی تو شے کی صورت حاصلہ پہ بولا جاتا ہے، کبھی عقل میں حاصل ہونے والی صورت پہ بولا جاتا ہے، کبھی علم یقین وغیرہ پہ بولا جاتا ہے، تو پتہ چلا لفظ معلوم یہ مشترک ہے، اور تعریف میں لفظ مشترک کا استعمال یہ فصیح نہیں ہوتا ہے، یہ جائز نہیں ہوتا، لہذا معقول یہ لفظ مشترک نہیں ہے، تو تعریف میں غیر مشترک کا استعمال زیادہ فصیح ہوتا ہے، اس لیے معلوم کی جگہ معقول استعمال کیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہاں سے فرمان رہے وقولہ وقد یقع فیہ لما فرغ من تفصیل العلم شرع فی بیان الحاجۃ الی ھذا الفن فقال وقد یقع فیہ ای فی ذلک النظر الخطأ لأن من المعلوم ان الفکر لیس بصواب دائما لمناقضۃ العقلاء بعضهم بعضا فی مقتضى افکارهم بل الانسان الواحد يناقض نفسه في وقتين فاحتجنا الى قانون تعصم مراعاته الذهن عن الخطأ، سمجھ گئے؟ ماتن علیہ الرحمٰن نے فرمایا وقد یقع فیہ الخطأ، اور کبھی اس میں خطا واقع ہوتی ہے، کس میں؟ نظر میں، غور و فکر میں، غور و
اس کی وضاحت کر رہے ہیں. لما فرغا من تقسیم العلم شرع فی بیان الحاجتی الی ھذا الفن، کہ جب مصنف علم کی تقسیم سے فارغ ہو گئے، شرع تو مصنف نے شروع کیا فی بیان الحاجتی الی ھذا الفن، اس فن کی بیان حاجت کو شروع کیا. جب علم کی تقسیم تصور اور تصدیق سے فارغ ہو گئے تو کیا کیا؟ اس علم کی بیان حاجت کو شروع فرمایا. مولانا بیان حاجت میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. کتنی؟ ایک علم کی تعریف، علم کا موضوع، علم کی غرض و غایت. یاد رکھنا اچھے سے. ایک علم کا موضوع، علم کی غایت اور علم کی، کہتے ہیں لما فرغ من تقسیم العلم، جب مصنف علم کی تقسیم یعنی تصور اور تصدیق سے فارغ ہو گئے، شرع تو شروع ہوئے فی بیان الحاجتی، بیان حاجت میں، الی ھذا الفن، فن منطق کی بیان حاجت میں شروع ہوئے. فقال تو فرمایا وقد یقع فیہ، وقد یقع کبھی اس میں نظر واقع ہوتی ہے، ای فی ذالک النظر، یعنی اس نظر میں الخطأ، خطا واقع ہوتی ہے، خطا واقع ہوتی ہے. کہتے ہیں اس کی دلیل دے رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ لأن من المعلوم ان الفکر لیس بصواب دائما، اس لیے کہ ہمیشہ فکر درست نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہمیشہ فکر درست نہیں ہوتی. ہمیشہ فکر جو آپ غور و فکر کریں گے وہ درست نہیں ہوگا. ایسا بھی ہو سکتا ہے مسئلہ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے. تو فکر بدلتی ہیں، ہمیشہ درست، ہمیشہ درست. اگر فکر ہمیشہ درست ہوتی تو خطائے اجتہادی کی کوئی صورت نہیں بنتی تھی. خطائے، مثلا مجتہد اگر کوئی مسئلہ قرآن سے نکالے، اگر مسئلہ صحیح طرز پہ اس نے نکالا ہے، قرآن و حدیث کے موافق نکالا ہے، تو اس کو شریعت کیا کریے؟ 2 ثواب ملیں گے. ایک تو اجتہاد کا ثواب اور دوسرا مسئلہ نکالنے کا. اور اگر مجتہد مسئلہ نکالے اپنے غور و فکر کر کے اور مسئلہ موافق نہ نکلے تو 1 ثواب ملے گا، اجتہاد کا ثواب ملے گا. سمجھ رہے ہیں؟ تو ابھی اسے کیا کہیں گے؟ خطائے اجتہادی، خطائے اجتہادی. تو اگر ہمیشہ فکر کیا ہے؟ درست ہوتی تو خطائے اجتہادی کی کوئی صورت نہیں بنتی. خطا اجتہادی کی صورت بنتی ہے تو معلوم ہوا فکر ہمیشہ درست نہیں ہوتی، کبھی غلطی بھی ہوتی. بات سمجھ میں آئی؟ کہتے ہیں لأن من المعلوم ان الفکر لیس بصواب دائما، اس لیے کہ فکر ہمیشہ درست نہیں ہوتی. لمناقضۃ العقلاء بعضهم بعضا فی مقتضى افکارهم، کیونکہ بعض عقل مند لوگ فی مقتضى افکارہم، اپنی فکروں کے مقتضا میں، بعضهم بعضا لمناقضتی، کہتے ہیں بعض عقل مند لوگ اپنی فکروں کے مقتضا میں بعض بات سے خلاف ہیں، بعض بات کے مناقض ہیں یعنی خلاف ہیں، بعض بات کے خلاف ہیں، بعض بات کے مناقض. کہتے ہیں اس لیے کہ ارباب دانش اپنی فکروں کے مقتضا میں بعض بات کے کیا ہیں؟ مخالف ہیں، بعض بات کے مخالف. اس لیے مولانا 4 مذہب ہیں: امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل. جو فکر امام شافعی کی ہے وہ خلاف ہے امام اعظم کے، اور امام اعظم
امام شافعی کے خلاف ہے. امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام اعظم امام مالک کے خلاف ہے. اور امام مالک کبھی ان کے ساتھ ہیں کبھی ان کے خلاف ہیں. تو بعض عقلاء اپنی فکروں کے مقتضا میں بعض کے کیا ہیں خلاف ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ایک مسئلہ جو امام اعظم کے نزدیک ہے امام شافعی کے نزدیک ہو سکتا ہے ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ ہو. سمجھ رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو. جیسے ایک منطقی ایک وقت میں یہ کہے کہ بھئی سورج حادث ہے. کیا ہے؟ اور دوسرے وقت میں یہ کہے کہ سورج قدیم ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کیا کہے؟ ایک منطقی یہ کہے کہ قرآن حادث ہے اور اگلے وقت میں یہ کہے کہ قرآن حادث نہیں ہے، تو اس کی رائے اپنے ہی خلاف ہوگی. بعض حضرات جمہور علماء کا مذہب ہے کہ قرآن جو الفاظ اور اصوات سے مرکب ہے یہ حادث ہے، اور جو کلام نفسی ذات باری کے ساتھ قائم ہے یہ قدیم ہے. ہمارے نزدیک بلا شک و شبہ. اور بعض گمراہ فرقوں نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ کی صفات تمام، ہمارے نزدیک کیا ہے؟ تمام اللہ کی صفات کیا ہے؟ قدیم ہے. ان پہ نہ آدم تھا نہ آئے گا. تو بعض گمراہ فرقوں نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں وہ قدیم نہیں ہیں، حادث ہیں. تو بعض کے خلاف ہوئے نہیں ہوئے وہی کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں لمناقضۃ العقلاء بعضهم بعضا فی مقتضا افکارہم، اس لیے کہ ان بعض عقلاء اپنی فکروں کے مقتضا میں بعض کے برخلاف ہوتے ہیں. بل الانسان الواحد، بلکہ انسان واحد، بلکہ ایک انسان. عقلاء کی بات دور، ارباب دانش کی بات تو بڑی ہے. کہہ رہے بل الانسان الواحد یناقض نفسہ فی وقتین، بلکہ ایک انسان دو وقتوں میں اپنے ہی رائے کے خلاف ہو جاتا ہے، اپنے ہی خلاف ہو جاتا ہے. کسی نے کہا ابھی کہ میں بریلی جاؤں گا، تھوڑی دیر بعد کہنے لگا میں نہیں جاؤں گا، تو اپنی رائے کے خلاف ہوا نہیں. اس نے کہا میں بریلی شریف جاؤں گا، ابھی کہا، اور تھوڑی دیر میں کوئی مسئلہ آ گیا، کہہ رہا نہیں جاؤں گا، خلاف ہوا. تو جب ایک انسان اپنی رائے میں اپنے آپ کے خلاف ہو سکتا ہے تو ارباب دانش بعض کے خلاف کیوں نہیں ہو سکتا؟ اپنی فکروں کے مقتضا میں ایک منطقی چاہتا ہے کہ مسئلہ ایسا ہو، دوسرے منطقی کی نظر میں مسئلہ ایسا ہے. سمجھ رہے؟ کہتے ہیں بل الانسان الواحد، بلکہ ایک انسان یناقض نفسہ فی وقتین، دو وقتوں میں اپنے نفس کے اپنے ہی رائے کے خلاف ہوتا ہے. فاحتجنا، تو ہم کو ضرورت پڑتی ہے الی قانون، ایسے قانون کی تعصم مراعاتہ الذہن عن الخطأ، کہ جو ذہن کو خطا سے بچائے. ایسے قانون کی پھر ہمیں ضرورت پڑتی ہے جو ذہن کو خطا سے، یعنی جب عقلوں میں، افکاروں میں، جب فکروں میں غلطی واقع ہوتی ہے تو ضرورت پڑتی ہے ایک ایسے قانون کی کہ جس کی رعایت ذہن کو خطا سے بچائے. کہتے ہیں وذالک القانون هو المنطق، اور وہ قانون وہ منطق ہے. اسی قانون کا نام کیا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ کہتے ہیں ھذا ہوا بیان الحاجت المستلزم لتعریف المنطق برسمہ، اور یہی وہ بیان حاجت ہے جو منطق برسمہ کی تعریف کو مستلزم ہے. منطق برسمہ کی تعریف کو مستلزم ہے، یہی وہ بیان حاجت ہے. حاجت کا بیان ہے، یعنی اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ اس کا بیان، منطق کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ یہ بیان حاجت. منطق کی ضرورت جب پڑتی ہے جب ذہن خطا کرتے ہیں، جب فکریں غلط ملت ہو جاتی ہیں، جب فکروں میں خطا واقع ہوتی ہے تب منطق کی ضرورت پڑتی ہے. ایسے قانون کی ضرورت پڑتی ہے جو قانون ذہن کو خطا سے بچائے، اور اسی قانون کا نام منطق. تو اب یہ بیان حاجت مستلزم ہوا کہ نہیں ہوا منطق کی تعریف کو؟
اور تعریف بھی برسم ہی، منطق برسم ہی کی تعریف کو مستلزم ہے۔ کہتے ہیں ھذا ہوا بیان الحاجتی المستلزم لتعریف المنطق برسم ہی، اور یہی وہ بیان حاجت ہے جو منطق برسم ہی کی تعریف کو مستلزم ہے۔ اذ علم من بیان الحاجتی غایت العلم، اس لیے کہ بیان حاجت سے علم کی غایت معلوم ہو گئی۔ بیان حاجت سے کیا معلوم ہوئی؟ علم کی غایت، یعنی علم کا سیکھنا کیوں ضروری ہے، یہ غایت کیا ہے اس کی، کس لیے وضع کیا گیا منطق کو؟ اس لیے وضع کیا گیا تاکہ ذہن میں جو واقع ہوتی ہیں خطا فکر میں، ان خطا سے بچنے کے لیے اس منطق کو وضع کیا گیا۔ سمجھ گئے؟ کہتے ہیں اذ علم من بیان الحاجتی غایت العلم، اس لیے کہ بیان حاجت سے علم کی غایت کو جان لیا گیا۔ والتعریف بالغایتی رسم، اور تعریف بالغایت یہ رسم ہے۔ تعریف بیان حاجت سے علم کی غایت کو جانا گیا اور غایت کے ذریعے تعریف کو جانا گیا، اور یہی تعریف رسم ہوتی ہے۔ تعریف بالغایت رسم۔ کہتے ہیں والحاصل، حاصل کلام یہ ہے ان العلم اما تصور ساذج او تصدیق، حاصل کلام یہ ہے کہ علم یا تو تصور ساذج ہوگا یا تصدیق ہوگا، یا تو تصور ساذج ہوگا یا جیسے پیچھے ما قبل میں بتایا، انہوں نے ما قبل میں بتایا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ علم یا تو تصور ساذج ہوگا یا تصدیق ہوگا۔ وکل واحد منہما، اور ان دونوں میں سے ہر ایک، تصور اور تصدیق میں سے ہر ایک، ینقسم بحسب الضرورت الی الضروری والکسبی، ان میں سے ہر ایک باعتبار ضرورت منقسم ہوتا ہے ضروری اور کسبی کی طرف، ضرورت کے مطابق منقسم ہوتا ہے کس کی طرف؟ ضرورت کے باعتبار ضرورت کے اعتبار سے، مطلب کسی چیز کا ہم نے تصور کیا، اس میں ضرورت نہیں پڑی تو یہ تصور بدیہی ہوگا۔ بعض تصورات کا ہم نے تصور کیا، بعض چیزوں کا تصور کیا، اس میں ضرورت پڑتی ہے غور و فکر کی تو یہ کسبی ہوگا۔ بعض تصدیقات ہم نے بعض تصدیقات میں ضرورت پڑتی ہے نظر و کسب کی تو وہ کسبی ہوں گے، اور بعض میں تصدیقات میں ضرورت نہیں پڑتی ہے، جیسے آگ گرم ہے، سورج روشن ہے، سمجھ رہے؟ تو اس میں تو یہ کیا ہوں گے؟ بدیہی ہوں گے۔ تو کہتے ہیں وَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، اور ان دونوں میں سے ہر ایک، ينقسم بحسب الضرورت الى الضروری والکسبی، ان میں سے ہر ایک منقسم ہوتا ہے ضرورت باعتبار ضرورت ضروری اور کسبی کی طرف۔ والکسبی مستفاد من الضروری بطریق الاکتساب، اور کسبی بطریق اکتساب ضروری سے مستفاد ہے، ضروری سے بطریق اکتساب کے طریقے پر ضروری سے مستفاد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کسبی کسے کہتے ہیں؟ جو ضروری سے مستفاد ہو اکتساب کے طریقے پر، یعنی ایسا تصور یا تصدیق جس میں غور و فکر کی ضرورت پڑتی ہے اور تو وہ بطریق اکتساب ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کسبی یہ مستفاد ہے ضروری سے بطریق اکتساب۔ وقد یقع فی الاکتساب خطأ، جب یہ مستفاد ہے بطریق اکتساب تو کہتے ہیں وقد یقع فی الاکتساب، تو کبھی اکتساب میں خطا واقع ہو، کبھی اکتساب میں وقد یقع فی الاکتساب خطأ، اور کبھی اکتساب میں خطا واقع ہوتی ہے۔ فاحتیج الی قانون، تو ضرورت پڑتی ہے ایک ایسے قانون کی، عاصم عنہ، جو ذہن کو خطا سے بچائے، وہو المنطق، اور وہی منطق ہے۔ وہی کیا ہے؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ کہتے ہیں ووجہ توقف الشروع فی العلم علی بیان الحاجتی، اور کہہ رہے ہیں بیان حاجت پر شروع فی العلم کے موقوف ہونے کی وجہ، بیان حاجت پر
شروع ہونے کے موقوف ہونے کی وجہ پیچھے انہوں نے کہا تھا کہ اس کی تعریف عنقریب انشاءاللہ آگے آئے گی، وہ آ گئی ہے۔ کہہ رہے ہیں اور بیان حاجت پر شروع فی العلم کے موقوف ہونے کی وجہ یہ ہے ان الشارع فی العلم، کہ شروع کرنے والا علم میں، علم کا شروع کرنے والا لو لم یعلم الغرض من العلم وثمرتہ، کہتے ہیں اس لیے کہ اگر علم کا شروع کرنے والا اگر علم کی غرض اور اس کے ثمرے کو نہیں جانے گا، علم کی غرض جس علم کو آپ شروع کر رہے ہیں اگر آپ نے علم کی غرض اور علم کے ثمرے کو نہیں جانا، کیا کہتے ہیں لکانا طلبہ عبثاً، تو اس کی طلب عبث ہوگی، بیکار ہوگی، اس علم کی طلب کیا ہوگی؟ آپ کو جب یہی نہیں پتا کہ علم کس لیے کس مقصد سے وضع کیا گیا ہے، وہ غرض ہی آپ کو نہیں پتا اور اس کا فائدہ کیا ہے یہ بھی آپ کو نہیں پتا، تو علم آپ کا حاصل کرنا بیکار ہوگا۔ اب ہمیں پتہ لگ گیا علم منطق کو کیوں وضع کیا گیا، ذہن میں جو خطا واقع ہوتی ہے اس کو دور کرنے کے لیے منطق کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ ہمیں پتہ لگ گیا اب ہمارے لیے یہ بیکار نہیں ہوگا علم حاصل کرنا، اب یہ ہمارے لیے کیا ہوگا؟ فائدہ مند۔ کہتے ہیں ووجہ توقف الشروع فی العلم علی بیان الحاجت، اور بیان حاجت پر شروع فی العلم کے موقوف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ شروع کرنے والا یعنی علم کو شروع کرنا یہ موقوف ہے کس پر؟ بیان حاجت پر۔ تو پہلے بیان حاجت کو جانیں گے اس کے بعد علم میں شروع ہوں گے، ٹھیک ہے؟ وہی بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بیان حاجت پر شروع فی العلم کے موقوف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ علم کا شروع کرنے والا اگر علم کی غرض اور اس کے پھل کو نہیں جانے گا، ثمرے کو نہیں جانے گا، لکانا طلبہ عبثاً، تو اس کی طلب عبث ہوگی۔ وعلی تعریف العلم، اور اگر علم کی تعریف پر شروع فی العلم کے موقوف ہونے کی وجہ یہ ہے، یعنی علم کا شروع کرنا علم کی تعریف پر کیوں موقوف ہے اس کی وجہ بتا رہے ہیں۔ کیسے کہتے ہیں اور وعلی تعریف العلم، اور شروع فی العلم علم کی تعریف پر موقوف کیوں ہے؟ کہہ رہے لأنہ لو لم یتصور ذلک العلم، اس لیے کہ اگر اس علم کا تصور نہ کیا گیا اولاً، اس لیے کہ اگر اولاً اس علم کا تصور نہ کیا گیا تو کہہ رہے ہیں کانا علی بصیرۃ فی طلبہ، تو اس کی طلب میں کوئی بصیرت نہیں ہوگی، کوئی بصیرت حاصل نہیں ہوگی۔ علم کی تعریف ہی نہیں جانی، آپ نے علم شروع کر دیا تو بصیرت حاصل نہیں ہوگی، آپ ماہر نہیں ہوں گے علم میں۔ لہٰذا پہلے علم کی تعریف کو جانیں گے، اس کی غرض کو جانیں گے، اس کے موضوع کو جانیں گے، بیان حاجت کو جانیں گے، تب علم کا آپ شروع کریں گے تو آپ مکمل بصیرت کے ساتھ علم حاصل کریں گے۔ اگر آپ نے تعریف ہی نہیں جانی اور علم کو شروع کر دیا تو آپ کو بصیرت سمجھ میں آگئی۔ وعلی تعریف العلم انہ لو لم یتصور ذلک العلم، اور علم کی تعریف پر شروع فی العلم کے موقوف ہونے کی وجہ یہ ہے انہ لو لم یتصور، کہ اگر اس علم کا تصور اولا نہیں ہوا لما کان علی بصیرۃ فی طلبہ، تو ضرور اس کی طلب میں لما کان علی بصیرۃ، تو اس کی طلب میں وہ بصیرت پر نہیں ہوں گے، اس کی طلب میں بصیرت پر نہیں ہوگا، بصیرت ہی نہیں ہوگی اس کی طلب میں، سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے، واللہ المرام۔